بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، کیا واقعی ہفتے کے کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن میں دعاؤں کا اثر زیادہ محسوس ہوتا ہے؟ کیا اتوار اور بدھ کے دن ایسے خاص دن ہو سکتے ہیں جب رکے ہوئے کام آسانی سے بننے لگیں؟ اگر آپ کے معاملات بار بار رک رہے ہیں یا مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تو یہ باتیں آپ کے لیے نہایت اہم ہو سکتی ہیں۔ پروردگار عالم نے اس کائنات کو ایک مکمل نظام کے تحت پیدا فرمایا ہے، 7 آسمان بنائے، ہفتے کے 7 دن مقرر فرمائے۔ یہ دن زیادہ بھی ہو سکتے تھے اور کم بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اس لیے ہر دن اپنی خاص اہمیت اور تاثیر رکھتا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض اہل علم کے مطابق اتوار اور بدھ کے دن کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اتوار کا دن طاقت، حوصلے اور نئی شروعات سے منسوب سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایسا دن مانا جاتا ہے جس میں انسان کے اندر ہمت اور جرأت پیدا ہوتی ہے اور نئے فیصلے کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جبکہ بدھ کا دن رابطوں، معاملات کی بحالی اور رکے ہوئے کاموں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ وہ دن سمجھا جاتا ہے جس میں ایسے مسائل جو کافی عرصے سے رکے ہوئے ہوں، جن کا حل نظر نہ آ رہا ہو، اس کے لیے راستے بننا شروع ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ ان دنوں کو خاص اہمیت دیتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، اگر آپ کے معاملات رکے ہوئے ہوں، کاروبار میں رکاوٹ ہو یا زندگی کے کسی معاملے میں مسلسل پریشانی آ رہی ہو، تو کیا کوئی ایسا عمل ہو سکتا ہے جو سکون دے اور امید کی نئی روشنی پیدا کر؟ تو اس حوالے سے ایک بہت ہی مجرب عمل بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اتوار اور بدھ کے دن باقاعدگی کے ساتھ ایک خاص معمول بنائے تو اسے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کا طریقہ بتانے سے پہلے، اگر آپ بھی کسی ایسے معاملے میں جس میں پورا گھر بہت زیادہ پریشان ہے، کوئی ایسا کام رکا ہوا ہے، تو کمنٹ میں آمین لکھ کر اس کو شیئر کر دیں، جزاک اللہ۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں دنوں کسی بھی وقت اول اور آخر 14 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور درمیان میں 41 مرتبہ سورۃ تکاثر کی تلاوت کریں۔ بس اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس مختصر سے عمل کو اگر اتوار اور بدھ کے دن پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے اور اگر مستقل جاری رکھنا ناممکن ہو تو کم از کم 7 اتوار اور 7 بدھ تک اس عمل کو جاری رکھا جائے تو جتنے بھی سخت سے سخت کام رکے ہوئے ہوں ان کا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی خاص حاجت ہو جو ناممکن ہو تو وہ بھی ممکن بن جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، کوئی بھی عمل اس وقت تک مکمل فائدہ نہیں دیتا جب تک اس کے ساتھ مکمل یقین، صبر اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ شامل نہ ہو۔ اصل نیت الفاظ میں نہیں، یقین میں ہوتی ہے۔ آخر میں سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے تمام وہ جائز معاملات حل فرما دے جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں۔ آمین۔